عائشہ دن ب دن پہلے سے زیادہ چڑچڑی اور غصے میں آنے لگ گئی تھی۔ پہلے جب اس نے نئی نئی جاب شروع کی تھی تو تب وہ محسوس کرتی تھی کہ اس میں کافی پوٹینشیل ہے اور وہ کافی عرصہ ہارڈ ورک کرتی رہی، لیکن اب اسے محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ چڑچڑی اور غصے میں آتی ہے، اس کے ریلیشن سب لوگوں سے خراب ہونے لگ گئے ہیں، اس کے شوہر کو اس سے بہت سی شکایتیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی، اور اگرچہ وہ اچھا کما رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے مسائل اپنی کلینکل سائیکالوجسٹ سے ڈسکس کیے تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات اسے بتائی وہ یہ کہ وہ اس یہ سوچے، کلیریفائی کرے اپنے آپ کو کہ اس کے جو گولز ہیں، لانگ ٹرم گولز ہیں، لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں، لانگ ٹرم گینز ہیں، وہ اس نے اپنی زندگی میں کیا سوچے ہیں۔ تو اس نے فوراً سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا اپنا گھر بن جائے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کا بہت اچھا کام سیٹلڈ ہو جائے، اچھے بزنس ہوں گے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میری اپنی فیملی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے بہت اچھے ریلیشن ہو اور میں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کروں۔ تو کلینکل سائیکالوجسٹ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی یہ جو لانگ ٹرم گولز ہیں ان کو بھی آپ نے پرائیورٹی کی لسٹ دینی ہے، آپ نے پرائیورٹی پہ لکھنا ہے کہ نمبر 1 پہ کون سا ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نمبر 2 پہ کون سا ہے، نمبر 3 پہ کون سا ہے، ان کی رینکنگ کرنی ہے۔ تو سوچ میں پڑ گئی اور پھر اس نے کہا کہ موسٹ امپورٹنٹ میرے لیے کون سا ہے۔ تو کلینکل سائیکالوجسٹ نے انہیں بتایا کہ آپ نے موسٹ امپورٹنٹ نمبر 1 پہ وہ رکھنا ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی ہیں آپ، جاب کو لگتا ہے آپ نے ہر صورت میں گین کرنا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اس نے کہا کہ کئی دفعہ گھر تو بن جاتے ہیں لیکن ان میں سکون نہیں ہوتا، کئی دفعہ بیٹوں کے بچوں کے بزنس سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کا اچھا فیوچر بن جاتا ہے لیکن وہ تابع دار نہیں ہوتے، وہ ماں کی قدر کرنے والے نہیں ہوتے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو ٹاپ پرائیورٹی پہ میرے جو گول ہے لانگ ٹرم وہ یہ ہے کہ میرے اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچوں سے بہت اچھے ریلیشن ہو اور میرے بچوں کی بہت اچھی تربیت ہو جائے۔ کلینکل سائیکالوجسٹ نے اسے بتایا، زندگی میں جب تک آپ کے گولز کلیئر نہیں ہیں تب تک آپ کا کام افیکٹو نہیں ہو سکتا۔ آپ جو بھی کام کریں گی اگر آپ کے ذہن میں یہ موجود نہیں ہے کہ ٹاپ نمبر پہ کون سا گول ہے، سب سے امپورٹنٹ کون سی چیز ہے، تو آپ کا وہ کام افیکٹو نہیں ہوگا۔ وہ جو کام آپ کریں گی وہ صحیح انداز میں، پراپر وے میں کر نہیں پائیں گی آپ۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کے گولز کلیئر ہوں، اور اس میں بھی ایک چیز بہت اہم ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم ہے، آپ کو جو دین کا علم ہے وہ صحیح گولز سلیکٹ کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس دین کا علم ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ہماری اوپر ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے، اور کون سا سوال ہم سے سب سے زیادہ جو ہے امپورٹنٹ سوال کون سا کب ہونا ہے ہم سے، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو گولز ہیں ہمیں بہت کلیئر ہو جائیں گے اپنے نمبر 1 پہ کون سا دینا ہے۔ تو یہ تو فرض میں بھی شامل ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی کرنی ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، اور اپنے ریلیشن اپنے شوہر اور بچوں سے بہت اچھے بنانے ہیں۔ عائشہ کافی دیر یہ سوچتی رہی، اس نے سوچا کہ اب وہ نیکسٹ جو بھی گولز بنائیں گی وہ لانگ ٹرم گولز جو ہیں اس کی رینکنگ کے حساب سے ہوں گے۔ تو اس نے فوراً سے کہا کہ جو شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں، کیا مجھے بتائیں گی کہ شارٹ ٹرم گولز میرے کیسے ہونے چاہیے؟ تو کلینکل سائیکالوجسٹ نے کہا کہ جو شارٹ ٹرم ہمارے گولز ہوتے ہیں وہ ہمیں لانگ ٹرم گولز کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پہلے آپ جو ڈگریاں لیں گی وہ اس کے حساب سے لیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ میڈیکل کی تعلیم لینا آپ کے لیے اہم ہوگا، پہلے آپ ایڈمیشن کی تیاری کریں گی، بہت زیادہ محنت کریں گے، ایڈمیشن ہوگا، پھر ہر ایگزام کو کلیئر کرنا امپورٹنٹ ہوگا، پھر آپ اس کے بعد سوچیں گی کہ آپ نے کون سی جاب لینی، پھر اس کے لیے اپلائی کریں گے، سارے شارٹ ٹرم گولز ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہر ٹیسٹ جو آ رہا ہے وہ ایک شارٹ ٹرم گول ہے، آپ نے کلیئر کیا، اس کے بعد ایک نیا ٹیسٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لانگ ٹرم گول وہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ آپ نے ہسبینڈ کو، بچوں کو، ان کے ساتھ ریلیشن اچھے رکھنے ہیں، پرسکون زندگی گزارنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ جو آپ کام کر رہی ہیں کیا وہ آپ کو لانگ ٹرم گول کے اٹینمنٹ کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں کہ نہیں ہے۔ جیسے وہ گھر آئی اس نے سب سے پہلا کوشچن اپنے آپ سے پوچھا کہ اس وقت وہ جو زندگی گزار رہی ہے کیا یہ زندگی اس کو اس کے لانگ ٹرم گولز کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ اور اس کے ذہن میں فوراً سے آیا کہ اس کی جو جاب ہے، جب سے اس نے جاب شروع کی ہے آہستہ آہستہ وہ جاب اس کے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے پا رہی، اس کے ریلیشن ان سے خراب ہے، بچوں کی تربیت خراب ہے، اور اس کو بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آنے لگ گئیں کہ کس طرح سے وہ گھر کے جو رشتے ہیں ان کو صحیح طرح نبھا نہیں پا رہے۔ تو اسے کلینکل سائیکالوجسٹ کی بات یاد آئی کہ آپ ایک کاغذ پہ 2 کالم بنائیں، ایک پہ فائدے لکھیں اور ایک پہ نقصان لکھیں، اور آپ کو اس طرح سے بہت آسان ہو جائے گا فیصلہ کرنا۔ تو اس نے لکھا میری جاب کے فائدے اور میری جاب کے نقصان۔
जब उसने जॉब के फायदे लिखना शुरू किए तो उसने लिखा कि बहुत सी जरूरतें मेरी पूरी हो रही है, माली मसाइल खत्म हो गए हैं काफी हद तक, जो आरजी माली मसाइल थे, मसरूफ रहने की वजह भी मुझे मिल गई है और मैं तफक्कुरात से अक्सर आजाद रहती हूँ। मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ और मसरूफियत में वक्त भी जल्दी गुजर जाता है और शोहर का माली बोझ भी कम हो गया। अलबत्ता मेरे शोहर पहले से ज्यादा चिड़चिड़े और मुझसे दूर रहने लगे। नुकसान में उसने जब सोचना शुरू किया तो वह हैरान रह गई जब उसने नुकसान दिखना शुरू किए। पहला नुकसान, मसरूफियत की वजह से बच्चों को तरबियत पर उसका ध्यान नहीं है। उसे याद आया कि उसके बच्चे अब गालियां देते हैं और उसके बच्चे उससे इमोशनल लेवल पे दूर होते जा रहे हैं। फिर उसने नोट किया कि आजकल शोहर को भी वो टाइम नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से शोहर उससे बहुत सी बातें शेयर नहीं करते और अक्सर खामोशी से मोबाइल चलाते रहते। फिर उसके जहन में आया कि वो बहुत थक जाती है, जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उसका मूड खराब रहता है, वो छोटी छोटी बात पे भड़क उठती है, बच्चों को डांटती है, बच्चों की बात नहीं सुनती, उनकी जरूरत पूरी नहीं करती और अक्सर औकात उसके और शोहर के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हैं इसी वजह से होते हैं। मजीद उसने ये लिखा कि रात को शोहर से बात करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो बहुत थकी होती है और उनको टाइम देना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है रात को। बहुत से नुकसानात जो उसके जहन में आ रहे थे वो लिखती गई। उसमें बहुत सी और चीजें थी और जैसे जैसे वो चीजें वो लिखती गई उसका ऐसे महसूस होने लगा जैसे उसकी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं, उसको इंसाइट मिल गई है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि इन पे आप 100 को डिवाइड करें और आप लिखेंगे कि नुकसान 100 में से कितने हैं और फायदा कितना है, आप इसको परसेंटेज दे सकती है। तो जब उसने देखा तो फायदे को गौर से पढ़ा तो उसे लगा कि फायदा सिर्फ 20% है और नुकसान 80% हो रहा है इसका। और उसने सुकून की एक सांस ली और वो बैठकर सोचने लगी कि वो समझती थी कि शायद ये जॉब उसे लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ लेके जा रही है। लेकिन आज सुबह की मुलाकात उसकी अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से उसने इसको क्लियर कर दिया कि पहले तो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स में रैंकिंग होने वाली है, सबसे अहम गोल कौन सा है वो नहीं जानती थी। आज उसे सुबह ही पता चला और जैसे ही घर आई और उसने शॉर्ट टर्म जो गोल्स से सारी चेक करना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसकी जो जॉब है वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है उसका लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने के लिए। और साथ ही उसके जहन में आया कि उसकी एक फ्रेंड ने अपनी एक जॉब छोड़ी थी, उसकी जगह जो दूसरी जॉब उसने हासिल की थी वो बहुत आसान थी, सिर्फ 1 घंटे का काम था, उसमें वो अपने घर को भी फैमिली को भी टाइम देती थी और उसके सारे मसले हल हो गए थे। और उसे ये भी याद आया कि एक उसकी ऐसे ही फ्रेंड है जिसने जॉब छोड़ी थी और उसने कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। एक जॉब थी जो काफी टफ थी उसकी एक फ्रेंड की और उसने उसको भी चेंज किया था। तो उसके जहन में आया कि और जॉब करना इतना जरूरी भी नहीं है, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं और मैं सारे ऑप्शंस अवेल कर सकती हूँ। तो मैं इस पे काम करूंगी और सोचूंगी कि नेक्स्ट मैंने अपनी लाइफ को किस तरह से आगे लेके चलना है। और अल्लाह ताला के हुजूर सिस्टर हो गई, उसने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया और आज सुबह उसने कुरान की एक आयत पढ़ी थी जो उसके जहन में बार बार आ रही थी, बेशक अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ है। और वो उस पे सोचने लगी बेशक अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ है। और उसके जहन में आया कि कुरान को तर्जुमे से और समझ के पढ़ने से उसकी जिंदगी में कितना सुकून उसको महसूस होता है और जब भी वो कुछ पढ़ती है तो उसको प्रैक्टिकली फील होता है कि वो बहुत बड़ी सच्चाई है। उसका दिल सुकून से भर गया और उसने अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया और एक मुस्कुराहट के साथ सोचा कि कल की कुरान की आयत वो दोबारा सब लोगों से शेयर करेगी जो उसने समझी और पढ़ी।